وہیں پہ جب محمود رشید صاحب اعجاز چودھری صاحب آتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم آئیں گے تو لائیں گے. آج ہم آ چکے ہیں اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وزیر تعلیم صاحب تعلیم کے بنیادی اصول کی نفی کرتے ہوئے حکم انگریزی کو مسلط کرنے کی بات کرتے ہیں. میں بڑا باشگاف الفاظ میں کہتا ہوں اور یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ انگریزی پاکستان کی زبان نہیں ہے. یہاں پہ اس ملک کے بچوں کو نوجوانوں کو تعلیم نہیں دی جا سکتی، نہ دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی زبان میں تعلیم ہے. کیوں ہم ایک ایسی ڈومین میں جائیں جو ہماری ہے ہی نہیں؟ مجھے کوئی آج کہے گی کوٹ پینٹ پہنو نیچے سویٹر پہنو تو میں کہوں گا بھائی جان خیریت ہے، یہ اگست کا مہینہ ہے. تو مجھے پاکستان میں غیر ملکی زبان میں میرے بچوں کو پڑھنے میں کیوں مجبور کیا جائے؟ محترمہ رخسانہ نوری صاحب یہ سارے کسانوں کا مسئلہ سنایا کہ آپ ہم اس میں آپ ہماری نمائندہ ہیں. آپ جب کل قومی اسمبلی میں پہنچے تو وہاں کہیں کہ جناب پاکستان کے جو دانشمند پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان میں سے جو انتہائی دانشمند لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس ملک میں انگریزی نافذ نہیں ہو سکتی. اور میں اس چیز کو سمجھتی بھی تھی، سمجھتی بھی ہوں، اور یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ایک غلط اقدام اٹھا رہے ہیں. میں نے یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی آپ کو بات پہنچوں یا آپ کو کہوں کہ آپ یہ کہیں. آپ آزادانہ رہ رکھتی ہیں. مقصد یہ تھا کہ ہمارے جذبات آپ تک پہنچے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترمہ رخسانہ نوری صاحبہ کو بڑی خوش نصیبی ہیں کہ ہمارے اجلاس میں موجود ہیں. سب بھائیوں نے آزادی اور اس کے بعد آزاد کشمیر اس پہ بہت بات ہوئی. ہماری اردو دان جو ہماری بیٹھی ہوئی ہیں جو مجھے کبھی نہیں چھوڑتی ہیں فاطمہ، میں پوری طرح سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں. ہمارے مہمان گرامی ہیں اور ہمارے نظام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ سب نے آپ نے مجھے بلایا. میں کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے میرے منہ میں الفاظ اس وقت دیے ہیں میں اسی کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے. ہماری حکومت جس طرح سے آپ سے وعدے کر کے آئی ہے اب وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہم یکساں تعلیمی نظام پورے ملک میں رائج کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد میں 2020 میں اسی سال میں یہ نظام جو ہے یہ رائج ہو جائے گا اور 21 میں ہم اس کو باقی صوبوں کو بھی ساتھ میں اس وقت ملا کے بات کر رہے ہیں تو 21 میں 8ویں تک ہو جائے گا اور اس کے بعد 23 تک ہم انشاءاللہ یہ 10ویں تک لے جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ میں. مگر اس وقت پورے ملک کے ہمارے جو اسکالرس ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آج سے نہیں بیٹھے ہوئے 7-8 ماہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر سبجیکٹ پہ بہت اچھی طرح سے چھان بین کر کے اس کو باقی دنیا میں جس طرح ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے جو سلیبس ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک ایک لفظ پہ بہت چھان بین ہو رہی ہے اور اس کو ہم نے اسلامی نظام کے مطابق یہاں پہ رائج کس طرح کرنا ہے اسی پہ فوکس ہے. اور آپ فکر ہی نہ کیجیے کہ انشاءاللہ یہی حکومت آپ کو یہ اردو کا جو آپ کا اس وقت ہمارا بہت بڑا ایشو بہت عرصے سے چل رہا ہے اس کو ہم رائز کرنے جا رہے ہیں. اس میں جو ریجنل لینگویجز ہیں ان پہ بھی فوکس ہے کہ بچے جو اپنی ماں کی زبان بولتے ہیں اگر وہ سندھی رکھنا چاہتے ہیں بچوں کے لیے انٹیریئر سندھ میں تو ان کو وہ آپشن ہوگی. پنجابی کی بھی آپشن ہوگی. اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں بھی ان کو پشتو کی آپشن یہ سب آپشن دی جا رہی ہیں اور پروونشل گورنمنٹس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس طرح سے آگے لے کے چلتے ہیں. مگر اردو اسلام آباد سے رائج ہو رہی ہے. یہ آپ کو ایک خوشخبری ملے گی اور انشاءاللہ ہماری حکومت اس کے علاوہ میں کشمیر کے حوالے سے بات میں چھوٹی کروں گی کہ بہت سب نے بات کی ہے. بے شک ہمارا بہت دل دکھتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے مگر حکومت نے آپ دیکھیں اس وقت ہمارا فارن سروس کس طرح سے چل رہی ہے اور کس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں اور پرائم منسٹر نے کس طرح سے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے
پوری دنیا کو للکار کے لیے کشمیر کے بارے میں بتا دیا ہے اور پوری طرح سے وہ امبیسڈر کا رول ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا. انہیں کے کشمیریوں کی اپنی جو ان کی حقیقت پر ارادیت ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں ہم اس پہ پوری طرح سے منموہن عمل کروانے کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کوشش ہماری پوری ہوگی کہ کوئی نوبت ایسی نہ آئے کہ جہاں ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہوئی دکھیں، مگر انشاءاللہ یہ حکومت کشمیر کو بھی آزاد کروا کے چھوڑے گی. اس میں آپ کو کسی طرح کی کوئی غلطفہمی نہیں چاہیے، ادھر سے جا کے کیونکہ یہ آپ کی حکومت آئی ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہر کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ چلنے والی ہے. اب خدا کرے کہ آپ لوگوں کی دعائیں جیسے پہلے سے شامل حال تھی اپنے ملک کے لیے 73 سال ہو گئے اور یہ اگر اللہ نے ابھی تک بچایا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو اللہ نے مزید ایسی ترقی دینی ہے کہ ہم نے فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جلدی کھڑے ہو جانا ہے انشاءاللہ. ہر ڈپارٹمنٹ ہمارا جو ہے وہ لیپ فراگ کر رہا ہے، وہ آگے سے آگے ترقی کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے اور ہمارے بچے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ابھی نئی کلاسوں میں آئیں گے اور وہ 10-12 سال کے بعد نکلیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے صرف الیکشن کے لیے نہیں سوچنا، ہم نے ملک کے لیے سوچنا ہے اور ملک کے لیے ہم نے اپنے جو منصوبے بنائے ہیں وہ 10 سالہ ہیں، وہ 20 سالہ ہیں، وہ 50 سالہ ہیں. وہ اس ملک کی عوام کے لیے ہیں، اس ملک کے بچوں کے لیے ہیں کہ آگے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہماری اس ملک کو جس طرح سے دیکھیں گی. اب دیکھیں میرا اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے، میں پارلیمنٹری سیکرٹری ہوں کلائمیٹ چینج کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. تو ہم لوگ پورے ملک میں جو جس وقت پارٹیشن ہوا تو آپ سب کو معلوم ہے کہ 33% انگریز چھوڑ کے گئے تھے، اس کا کور تھا درختوں کا. جب پاکستان بنے 2 سال کے بعد ہی وہ کور 25% رہ گیا اور جب ہمیں حکومت ملی ہے تو یہ صرف 5% کور تھا پورے ملک میں، جو کہ ایک خطرے کی بہت بڑی گھنٹی تھی. ساری دنیا نے ہمیں وارن کر دیا تھا کہ یہ ملک آپ کا نہیں بچنے والا. ابھی بھی ہمیں یہ بہت خطرہ ہے کہ ہمارے 2 شہر جو اپنا ذہن صاف کر لیجیے کہ اب یہ حکومت آپ کے ہی لیے ہے، بچوں کے لیے کر رہی ہے، بزرگوں کے لیے کر رہی ہے. احساس کے اتنے زیادہ ہمارے پروگرامس ہیں جس حوالے سے ہم ہر کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ جوان ہوں، گھر بنانے کا کسی کا ہو، کسی کو نرسریز لگانی ہے، کسی کو اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، کسی کو اسکالرشپ لینی ہے. کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جس میں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ہم پیچھے ہیں. ہم بہت بڑی بات ہے کہ ہم ڈیمس بنانے جو کہ 62 میں ڈیمس بنے تھے، اس کے بعد آئی ہیں حکومتیں مگر کسی نے اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہم اپنی صرف حکومت کے لیے سوچیں 5 سال کے. ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ 10 سال کے بعد بنے گا تو کون سی حکومت ہوگی اور کس نے بنانا ہے. ہم نے یہ سوچ کے شروع کرنی ہے. انشاءاللہ ریزروائرز بھی بنیں گے، ہمارے کینالز بھی لائن ہوں گے. پانی کا مسئلہ ہمارا جو بہت بڑا ہے اس کو بھی ہم حل کرنے جا رہے ہیں. بجلی کے مسائل ہم حل کرنے جا رہے ہیں. فکر نہ کریں انشاءاللہ. آپ دعائیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے بس، اور ساتھ ہمیں ایسے لوگ جو پہلے حکومتوں کے ساتھ نہیں کھڑے تھے اس وجہ سے کہ ہماری مرضی کی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ نہیں ساتھ میں شامل ہونا. تو اس وقت اگر یہ حکومت آپ کی مرضی کی ہے، اگر حکومت آپ کی مرضی کی ہے تو خدا کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں اور اس کا پوری طرح سے ساتھ لیں. تھینک یو ویری مچ.